حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی۔ اب اس کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے مختلف وجوہات بتائی تھیں۔ ایک وجہ یہ بتائی کہ پیر کا دن وہ ہے جس دن میری پیدائش ہوئی، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تاریخ کے اوپر۔ کئی باتیں ایسی ہیں جس میں تمام لوگ متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی۔ اس بات پر سب متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ پیر کے دن ہی پیدائش ہے اور پیر ہی کے دن وفات بھی ہے۔ اچھا، اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، ہاتھیوں کا سال، جب ابراہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کے بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے سفر کیا اور اللہ نے ابابیل بھیجی اور اس کو تہس نہس کر دیا۔ تو اس بات پر بھی اتفاق ہے۔ تو کن باتوں پر اتفاق ہے؟ پیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ اور عام الفیل کا سال، ان تینوں باتوں میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اب آ جاتی ہے تاریخ پیدائش۔ اس میں کئی اقوال ہیں، 8 سے زیادہ اقوال ملتے ہیں تاریخ پیدائش میں۔ جو مشہور ترین قول ہے وہ ہے 12 ربیع الاول۔ کون سا ہے جی؟ مشہور ترین قول کون سا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ لیکن ایک آپ کو بات بتاؤں، جتنے محققین ہیں، کسی بھی مسلک کے ہیں اور کسی بھی مذہب مطلب اسلام کے اندر رہتے ہوئے، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، یہ جتنے بھی ائمہ اربعہ کے لوگ ہیں، ان کے محققین دیکھ لیجئے، اور حنفیوں میں نیچے آ جائیں تو بریلویوں کو بھی لے لیجئے اور جناب دیوبندیوں کو بھی لے لیجئے۔ تو جو محققین لوگ ہیں نا، تمام محققین اس بات پر متفق ہیں کہ 12 نہیں ہیں۔ محققین کی باتیں کچھ اور ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے فرمایا کہ 8 ربیع الاول ہے۔ علامہ قطب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 8 ربیع الاول ہے۔ اور جو بریلویوں کے امام ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ 8 ربیع الاول ہے۔ مشہور 12 ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنے محققین ہیں جنہوں نے پوری ریسرچ کر کے بات لکھی ہے، ان میں سے ایک بھی 12 پہ نہیں آتا، مختلف تاریخیں دیتے ہیں۔ تاریخ وفات وہ 12 ربیع الاول ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی اور چاشت کے وقت ہوئی۔ اور وہ آگے مزید لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو وہ دن بھی پیر کا تھا اور چاشت کا ہی وقت تھا اور 12 ربیع الاول تھی۔ تو 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تو نسبت محقق نہیں، وفات کے ساتھ نسبت پکی ہے۔ بھئی 1975 کی میری پیدائش ہے، 1990 میں میرے دادا نے یہ ہاتھ پکڑا اور جناب مجھے لے گئے ہال روڈ نیشنل الیکٹرانکس۔ اس وقت دکان کا نام تھا جاپان الیکٹرانکس۔ اس زمانے میں دکان کے اوپر ایک سالانہ تعطیل کا ایک کارڈ آتا تھا بلدیہ یا میونسپل کمیٹی کی طرف سے، اب تو وہ زمانے چلے گئے۔ تو اس میں لکھا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے، 12 ربیع الاول کے آگے چھٹی اور آگے لکھا ہوتا تھا 12 وفات۔ وہ کارڈ آج بھی تلاش سے مل جائیں گے کہیں، میرے پاس تو نہیں ہے لیکن میری میموری میں ہے۔ پھر معاشرتی علوم کی جو تیسرے سال کی کتاب تھی نا، اس میں 12 وفات لکھا ہوتا تھا اس وقت کی، لیکن آج 12 وفات کا لفظ نہیں ہے۔ 1980 کی دہائی میں جب اخبار آتے تھے، ہمارے گھر میں نوائے وقت آتا تھا اور میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا۔ تو ربیع الاول کا مہینہ جب آتا تو 12 وفات کا ذکر ہوتا تھا 1980 کی دہائی میں، یہ مجھے یاد ہے، میں نے خود پڑھا ہے قومی اخباروں میں، جنگ میں اور نوائے وقت کے 2 کا تو مجھے پورا یاد ہے، اور میں بھی یہی ہوگا۔ ایک روزنامہ پاکستان آتا تھا اور آتے تھے، اور لوگ بھی اس کو 12 وفات کہتے تھے 1980 کی دہائی میں۔ آج 2022 آ گیا
دن 12 ربیع الاول ہی ہے، لیکن آگے سے ٹائٹل چینج ہو گیا، وہ 12 وفات کی جگہ جشن عید میلاد النبی ہو گیا۔ بھئی وہ والے غلط تھے یا آج والے غلط ہیں؟ کچھ سوچنے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور نہیں تو یہ چیزیں آپ کسی اخبار کے دفتر میں چلے جائیں، انٹرنیٹ پہ تلاش کر لیں، 1970-80 کے 12 ربیع الاول کے اخبار منگوا لیں۔ آج سے 25-30 سال پہلی یہی پنجاب ٹیکس بورڈ اس کی معاشرتی علوم منگوا لیں، اور جن کی عمر آج 45-50-60 سال ہے انہیں تو سب پتہ، چھوٹوں کو نہیں پتہ۔